یہ سورت مدنی سورت ہے. سورت الممتحنہ کے بعد 92 نمبر پر نازل ہوئی. سورت کا اسم ربط ہے ثم نؤدی بعد ذلک حقوق النساء. مانوی ربط تو میں نے 17 لکھے ہیں، بس چند عرض کرتا ہوں. سورت فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر غضب کیا، جو گمراہ ہوئے. سورت البقرہ کے اندر مغضوب لوگوں کا ذکر تھا، آل عمران میں ظالمین کا ذکر تھا، اور سورت النساء میں الذین انعمت علیہم ان کا ذکر ہے جن پر انعام ہوا. سورت بقرہ اور آل عمران میں عقیدے کی اصلاح کا ذکر تھا، سورت نساء میں معاشرے کی اصلاح کا ذکر ہے. سورت آل عمران میں جماعت کی قوانین کا ذکر تھا، سورت نساء میں معاشرے کے قوانین کا ذکر ہے. سورت کا دعویٰ ہے قوانین برائے اصلاح معاشرہ. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 3 حصے ہیں. ایک حصہ آیت نمبر 57 تک ہے، اس میں عوام اور رعایا کے احکام ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 134 تک، اس میں حکام اور عوام کے درمیان احکام جو ہیں ان کا ذکر ہے، احکام سلطانیہ. تیسرا حصہ آیت نمبر 135 سے 176 تک، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اہل کتاب، منافقین اور مومنین. سورت کے امتیازات میں نے لکھے 29. ایک تو عرض کرتا ہوں مسئلہ میراث کا ذکر. کفار کہیں گے لو تسوا بہم الارض، یہ ذکر. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ذکر. نماز خوف کا طریقہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ذکر. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اختلاف پڑ جائے فیصلہ نبی پاک سے کرواؤ، یہ ذکر. یہ امتیازات میں نے عرض کر دیے. اب خلاصہ یہ نکلا، میری طرف دیکھیے گا. سورت کا خلاصہ ایک ہی جملے میں، کچھ احکام ایسے آئیں گے جن کا تعلق عوام سے ہوگا، احکام رعیت. کچھ احکام وہ آئیں گے جن کا تعلق بادشاہوں سے ہوگا، ان کو ہم نام دیں گے احکام سلطانیہ. احکام رعیت عوام کے لیے، احکام سلطانیہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے، امیروں کے لیے، حکام کے لیے. اور 3 گروہوں کا ذکر آئے گا، مومنین، منافقین، اہل کتاب. یہ سورت کا خلاصہ ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے پروردگار سے. اگر اصطلاحات میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے حضرت شیخ پنڈی والوں کی طرز پر جملہ عرض کیا تھا، طلاق، نکاح، عدت، رضاعت، چور کے ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کی سزا وغیرہ وغیرہ. حضرت شیخ پنڈی والے ان کو نام دیتے تھے امور انتظامیہ کا، جن سے گھر کا ماحول، باہر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے. اور 3 تھے امور مصلحہ، نماز، روزہ، حج، جن پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ امور انتظامیہ آ رہے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک رہے، باہر کا ماحول ٹھیک رہے، تاکہ انسان جہاد کر سکے. اور شیخ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرز یہ تھی، فرماتے تھے قرآن کے 4 مقصودی مسئلے ہیں، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول اور آخرت. اور ان کے 4 معاون مسئلے ہیں، جہاد، انفاق. لیکن جہاد انفاق تب ہوگا جب تنظیم ہوگی. تنظیم کی 3 شرطیں بیان فرماتے تھے. آدمی خود ٹھیک ہو، سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. 10 اس میں شرطیں بیان کی گئی ہیں. خود ٹھیک ہو. نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو. یہ گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے احکام.
اور گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. سورت مائدہ میں بات آ رہی ہے کہ چور کی سزا، ڈاکو کی سزا وغیرہ وغیرہ. اب بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تنظیم بن گئی. اب تنظیم برقرار رکھنے کے لیے نمبر 4 آداب ضروری ہیں. سورت الحجرات میں آپ پڑھ چکے. کوئی کارکن دوسرے کی غیبت نہ کرے، برے لقب سے نہ پکارے، لڑائی ہو جائے آپس میں صلح کرا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ انداز ان کا تھا. میں نے دونوں آپ کو سنا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. امور انتظامیہ کو 2 عنوان دیے گئے ہیں: تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. کیا لفظ بولے؟ تدبیر منزل کا مطلب گھر کا ماحول ٹھیک ہو، سیاست مدنیہ کا مطلب باہر کا ماحول ٹھیک ہو. اب تدبیر منزل گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اس کے 3 شعبے آ رہے ہیں. ایک شعبہ آپس میں اتفاق رکھو، دوسرا شعبہ مال کی اصلاح، اور تیسرا ازواج کی اصلاح. یہ تینوں ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ پہلا ہے تدبیر منزل. اس کے 3 شعبے آ رہے ہیں. نمبر 1 فہمی اتفاق. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. کیوں؟ مقتضی اول، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اللہ نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دی اللہ کریم نے ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں. مرد بہت اور عورتیں. کثیرن نسان کے ساتھ نہیں لگایا. مولانا حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں زیادہ ہوں گی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. سبحان اللہ. اور ڈرو اللہ کریم سے، تاکید وہ اللہ مقتضی دوم. اللہ سے کیوں ڈرو؟ وہ تمہارا خالق ہے. اللہ سے کیوں ڈرو؟ الذی تساءلون بہ، وہ اللہ کہ تم سوال کرتے ہو بہی بازیدہ، اس اللہ سے. جس اللہ سے مانگتے رہتے ہو اس اللہ سے ڈرو بھی صحیح. ایک مطلب. دوسرا معنی مولانا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ تساءلون بہ کہ تم مانگتے رہتے ہو بہی، اس کے نام پر. اس کا نام پیش کر کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. والارحام، عبارت اتقوا قطع الارحام، ڈرو تم قطع رحمی سے، رشتے بدسلوکی مت کرو آپس میں. قطع اتقوا قطع الارحام، عبارت یوں تھی: ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینا اللہ کریم اللہ چاہے تمہارے اوپر نگران. مخالفت کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. ان احکام بیان کرنے سے پہلے تقوی کا حکم دیا. جب اللہ کا ڈر ہی نہ ہو انسان احکام پر عمل کیسے کرے گا؟ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. حکم اول. یہ دوسرا شعبہ آ گیا اصلاح مال. پہلے اتفاق، پھر اصلاح مال، پھر اصلاح ازواج. پہلا حکم آتوا اليتامى أموالهم، دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال. کیا معنی کیا؟ آتو کا معنی کیا کیا؟ ہونا یہ مان نہیں ہے، یہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، یہ معنی نہ کرنا. ایک بچہ میں طرف دیکھنا، والد فوت ہو گیا، 10 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا، یتیم بچہ ہے. مجھے شریک وارثوں نے کہا مولانا صاحب آپ اس یتیم بچے کی نگرانی کریں گے، 10 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے ہے. اب آتوا الیتامى، یتیموں کو مال دے دو. آتوا الیتامى، یتیموں کو مال دیتے رہو. انہوں نے کہا جی میں نے بازار سے نا چیز لینی ہے. ہاں بیٹا یہ 5 روپے لے. پھر دوسرے دن آئے جی میں نے وہ کھلونا لینا ہے. ہاں 20 روپے لے. یہ یتیموں کو مال
دیتے رہو. کیا مانا مولانا؟ مال دیتے رہو. آتوا الیتامی اموالہم، اور دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال، یعنی ان پر خرچ کرتے رہو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تبدیل کرو دوسری شک، نہ تبدیل کرو ردی مال کو بالطیب، اعلی مال کے بدلے. یتیم بچہ ہے، اس کے پاس چادر ہے، اس کی وراثت میں اس کو ملی ہے بڑی قیمتی. اب میں نے کیا کیا؟ پرانی چادر رکھ دی اس کے مال میں اور اچھی اٹھا لی. فرمایا یوں نہ کرو، اچھی چیز لے لو اور ردی اس کو دے دو، یہ تبدیلی نہ کرنا. ورنہ آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ چپ کر گئے ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، میری بھی کوشش ہے کہ جلدی جلدی سبق سمیٹوں، آپ سارے تھک چکے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہ ہمارا میاں والی میں ماحول نہیں ہوتا. اگر ساتھی میرا ساتھ نہ دے نا، میں سبق بند کر دیتا ہوں. میں سبق پڑھاتا ہی نہیں، سبق بند، بس سبق نہیں پڑھاؤں گا اگر ساتھی میرا ساتھ نہیں دیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یہ تیسری شک آ گئی. حکم ایک، اس میں شکیں ہیں. اور نہ کھاؤ تم ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ بَمَنَ مَعَ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. مع اموالکم، نہ کھاؤ تم یتیموں کے مال سمیت اپنے مالوں کے. انہ کان حوبا کبیرا، لاکھ روپیہ پڑا ہے، میں نے 10,000 اپنا ملا دیا. یتیم کا لاکھ پڑا تھا، 10 اپنا ملا دیا، سارا مل جل گیا. اب میں نے کیا کیا؟ اس میں سے 50,000 اٹھا لیا. بھائی وہ تو یتیم نہیں، بھائی نہیں، میرا بھی ساتھ تھا. کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ 50,000 روپے ہو. بھائی میرا ساتھ تھا. فرمایا ملا کر بھی نہ کھاؤ، ملا کر بھی کچھ 5-10 ہزار اپنا ملا دیا اور سارا ہڑپ کر گئے، اس کا زیادہ کیوں نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً وہ مال کھانا ہے وبال بہت بڑا. ایک حکم آ گیا. مولانا یتیم کا مال کھانے کی 3 صورتیں ہیں. لاکھ روپیہ پڑا ہے، ویسے اس کا مال کھا لینا، ایک. نمبر 2، ردی چیز رکھ کر اس کی قیمتی چیز اٹھا لینا، یہ بھی حرام. یا اپنا مال اس کے ساتھ ملا جلا کرنا، مال کھا لینا، یہ بھی ناجائز. 3 صورتیں. اچھا دوسرا حکم آ گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں، ان سے نکاح نہ کرو. اگر خطرہ ہو پھر بھی نکاح نہ کرو، اور جب یقین ہو تو بطریقے اولا نہ کرو. اگر تمہیں خطرہ ہو، اچھا ایک بچی یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، اب پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے. فرمایا تمہیں خطرہ ہے کہ یتیم بچی سے انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح نہ کرو، اسے دوسری سے کر لو. کیوں یتیم کو خواہ تنگ کرتے ہو؟ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی، پس نکاح کرو تم جو خوش ہو تمہارے لیے، یعنی جو حلال ہے تمہارے لیے. تابا بمانا حلال، نکاح کرو تم جو حلال ہو تمہارے لیے. من النساء، اور تم میں سے یتیموں کے علاوہ دوسروں سے کر لو نا. مثنی 2 وثلاث 3 ورباع 4. اور کیا فرمایا؟ اگر یہ خطرہ ہو کہ یتیم بچی سے انصاف نہیں کر سکوں گا تو کس سے نکاح کرے؟ یتیم کے علاوہ کتنوں سے؟ مثنی 2 وثلاث 3. اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا. شروع معلوم ہوتے بیویاں 2 تو ہونی چاہیے. چپ کر گئے ہو عارف شاہ، چپ کر گئے ہو. تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ نہیں کی ہوئی. بڑی مسکینی سے فرماتے ہیں. اچھا میں دعا کرتا ہوں آپ کی 2 اکٹھی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مولانا امین بھی نہیں کہہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے. ہاں تو کرو اللہ کے بندے. واہ بھائی واہ، قسمت سے ہوں گی پتہ نہیں. تو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ وثلاث ورباع. پھر پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا کتنے سے ہونی چاہیے؟
سورہ سے 2 سے شروع کیا. وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ. اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خطرہ ہو، اگر تمہیں خطرہ اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے حقوق واجبہ میں، فواحدہ فاختاروا واحدہ، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر یقین ہو تو پھر تو بطری کے اولا نہیں کرنی نا. خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہ انصاف نہیں کر سکو گے حقوق واجبہ میں، فواحدہ فاختاروا واحدہ، تو بس پسند کر لو ایک. یوں نہیں ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو مدعا شروع کر دو نا، ورنہ مدعے کی نفی ہو گئی، خیال کرنا. فاختاروا واحدہ، پسند کر لو ایک. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر یا جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، پھر لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، کیونکہ اس کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ ایک آزاد عورت یا لونڈی اس بات میں زیادہ امید ہے. اللہ تعالی من، اللہ تعالی عبارت من اللہ تعالی، اس بات میں زیادہ امید ہے کہ ایک طرف نہیں جھکو گے، یعنی اے لا تمیلو، ایک طرف نہیں جھکو گے. جب ایک ہوگی تو ایک ہے مونا. اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو حقوق واجبہ میں برابری ضروری ہے. لباس، کھانا پینا، رہائش. البتہ جو دل کی محبت ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اگر کوئی ہدیہ آتا نا گھر والوں کے لیے، ایک دفعہ ایک تربوز آیا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا اس کو کاٹو اور تول کر بھیجو دونوں گھروں کے اندر. اگر بیوی ایک سے زیادہ ہو تو اتنا انصاف، وقت بھی برابر ہونا چاہیے، لباس بھی ایک جیسا ہونا چاہیے جس کی قیمت برابر ہو. حقوق پھر بڑھ جاتے ہیں مرد کے لیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تیسرا حکم آ گیا، اور دو تم عورتوں کو ان کے حق مار خوشی سے. یتیموں کے علاوہ اگر باقی عورتوں سے نکاح کیا حق مار ان کو دینا پڑے گا. صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دو تم عورتوں کو ان کے حق مار خوشی خوشی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر خوش ہو کر دے دے تم کو، عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز میں سے، من، اس میں سے. 10,000 روپیہ حقمار تھا، اس نے کہا میں 5 لیتی ہوں، 5 تو واپس لے لے. ٹھیک ہے. فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پس کھاؤ تم اچھا نفسن دلی طور پر، خوش ہو کر دے دیں وہ تم کو کوئی چیز اس میں سے نفسن دلی طور پر. یہ تمہیز ہے محول عن الفاعل. فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، کھاؤ تم اس کو مزے سے لے کر، مَرِيًّا بے خوف ہو کر، رچتا پچتا کھاؤ، پھر تمہارے لیے جائز ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. چوتھا حکم، اس کی بھی چند جزیں ہیں. اور نہ دو تم نہ سمجھ لوگوں کو ان کے مال. اور صفحہ کا کیا معنی کیا؟ نہ سمجھ، بے وقوف نہ سمجھ، جو بالغ نہیں ہوئے ابھی نہ سمجھ ہیں ان کو مال نہ دو. اموالکم، اپنے مال، اپنے مال. مولانا خیال کرو، اشارہ کر دیا ان کے مال کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو. ایک چھوٹا بچہ ہے، برادری والوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے، یہ نہ سمجھ ہے، اس کی جائیداد ہے، مال ہے وغیرہ. اور میں جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اس کے مال کی ایسے حفاظت کرو. الذی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تو وہ مال کہ بنایا اللہ کریم نے تمہارے لیے قیاما، زندگی کے گزران کا سبب. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، جزویں دو، کھلاتے رہو تم ان سمجھوں کو، فِيهَا بمن منہا، ان مالوں میں سے. وَاكْسُوهُمْ، تیسری کپڑے پہناتے رہو ان کو. وَقُولُوا لَهُمْ، نمبر 4 کہو کہتے رہو ان کو بات تسلی والی. میری طرف دیکھو مولانا، مشکل صورت ہے. ایک بچہ ہے نہ سمجھ، اس کا 5 لاکھ روپیہ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، باغ ہے، زمین ہے وغیرہ. برادری والوں نے ایک آدمی کو جو برادری میں سے تھا
شریف اس کو نگران بنا دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں نگران اس کے مال کی ایسے حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی کرتے ہو۔ نمبر 2 ورزقوہم، اس مال میں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے رہو۔ ہاں بیٹا یہ تیرے میں نے سالن بنوایا ہے، یہ روٹی بنوائی ہے، یہ فروٹ ہے، اس میں سے کو کھلاتے رہو۔ باقسوں اس کے مال میں سے اس کو کپڑے بھی پہناتے رہو۔ قولوا لہم قولا معروفا، اچھی بات ہے بیٹا یہ تیرا مال ہے، جائیداد تیری ہے، مال تیرا ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا نا سنبھالنے کے قابل پھر میں سب کچھ تیرے حوالے کر دوں گا، یہ بھی اس کو ساتھ ساتھ کہتے رہو۔ او مولانا اللہ نے تمہارے لیے بھی گزران کا سبب بنایا ہے، تم بھی تو اس کے ساتھ رہ رہے ہو، تم بھی تو فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ وابتلوا الیتاما، 5ویں بات وابتلوا الیتاما، اور امتحان کرتے رہو یتیم بچوں کا، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں، امتحان کرتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر محسوس کرو تم ان سے ہوشیاری تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال۔ بالغ ہونے کے بعد امتحان کے بعد میری طرف دیکھو جی، یتیم بچہ ہے اس کا 1,00,000 روپیہ نگران میں ہوں، بیٹا یہ 10 روپے ہیں، باچا چوک سے فلاں چیز لے آ۔ اب جب اس کو 10 روپے دیے اور وہ چوک پر پہنچا تو جی جو چیز میں نے اس کو کہی تھی وہ نہیں لایا، اور چیز لے آیا۔ ابھی معلوم ہوا کہ یہ سمجھدار نہیں ہے۔ مہینہ 2 4 6 مہینے گزرے، بیٹا یہ 50 روپیہ ہے، یہ فلاں دکان سے چیز لے آ۔ وہ گیا اور چیز لے آیا۔ ہاں بات اب سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے امتحان کیا، اب یہ ہوشیار ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے۔ بیٹا اب تو سمجھدار ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اب یہ لے اپنا سارا مال تو خود سنبھال، اب میں فارغ ہوں۔ یہ ہے امتحان لیتے رہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو ضرورت سے زائد، وَبِدَارًا اور جلدی کرنے والے حاجت سے پہلے، أَن يَكْبَرُوا مِنْ أَن يَكْبَرُوا، اس خطرے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر حوالے کرنا پڑے گا۔ مولانا مال ہے یتیم کا 10 لاکھ روپیہ، مجھے نگران بنایا گیا، فرمایا ضرورت سے زائد نہ کھاؤ اور حاجت سے پہلے بھی نہ کھاؤ۔ خطرہ یہ ہے اب یہ بڑا ہو گیا تو سارے مال کو خود سنبھال لے گا، میں بھی جلدی جلدی اس میں سے کھاؤں، میں بھی ضرورت سے زیادہ کھا لوں، ایسا نہ ہو مال ختم ہو جائے گا، وہ بڑا ہو گیا تو خود سنبھال لے گا، نہ ایسے نہ کرو، نیت گندی اور بری نہ رکھو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، نمبر 6 یہ شکے ہیں ایک حکم کی۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو بندہ مستغنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ وہ بچے۔ مستغنی ہو ٹھیک ہے، صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے۔ میں صورتیں عرض کرتا ہوں، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، نہ قرض لے نہ تجارت کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بندہ فقیر ہو چاہیے کہ کھائے بالمعروف، قواعد شریعہ کے مطابق، حاجت ضروریہ کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، میری طرف دیکھو 3 صورتیں عرض کرو۔ جو بندہ غنی ہو وہ تو نہ کھائے، وہ تو بچے۔ 10 لاکھ روپیہ یتیم کا ہے، جو فقیر ہو وہ کھا سکتا ہے۔ کیسے؟ 10 لاکھ روپیہ یتیم کا، 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیا اس سے، 9 لاکھ بڑا، 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیا، اپنی تو نے ضرورت پوری کی ہے، تو نگران بنا ہوا ہے نا، اپنی ضرورت پوری کی، 1 لاکھ روپیہ واپس کر دے۔ ایک صورت فقیر کھا سکتا ہے یعنی بطور قرض۔ دوسری صورت یہ جو اس کا 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے اس کی تجارت کر، اس کی تجارت کر اور نفع میں سے تو اپنا حصہ بھی وصول کر، یہ بھی جائز ہے۔ اور نمبر 3
یا وہ بچہ چھوٹا ہے اس کا 10 لاکھ روپیہ ہے تجھے نگران بنایا گیا، اب پریشانی یہ ہے میں مال کی نگرانی کروں، یتیم کی جائیداد کی نگرانی کروں یا اپنا نظام سنبھالوں؟ فرمایا تو بقدر ضرورت اس میں سے وظیفہ لے سکتا ہے، تنخواہ لے سکتا ہے۔ برادری والوں کو کہا بھائی میں یتیم کی ساری چیزوں کی نگرانی کروں گا، جائیداد، کاروبار، مال، دکان، اسباب، لیکن میں 5,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لوں گا۔ اور میں یہ بھی جائز ہے، قرضہ لے تب بھی جائز، تجارت کرے نفع میں سے حصہ لے پھر بھی جائز، یا تنخواہ لے حفاظت کرنے کی پھر بھی جائز۔ کتنی صورتیں ہو گئی مولانا؟ 3۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ 8ویں صورت، 8ویں شق، جس وقت تم حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، وہ بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، سنبھال سکتے ہیں، آؤ بھائی تمہیں ہم مال حوالے کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے حکم استبابی، گواہ بنا لیا کرو ان کے اوپر، آؤ بھائی 8-10 بندے آ جاؤ، گواہ بن جاؤ تاکہ پتہ چل جائے میں نے سب کچھ امانتاً اس کے حوالے کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ کریم ویسے تو حساب لینے والا۔ 4 حکم ہو گئے، 5واں حکم انہیں پھر پیچھے آؤ، مہربانی فرماؤ۔ آتوا الیتامى اموالهم، حکم نمبر 1۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، 2۔ آتوا النساء، عورتوں کو حقمار خوشی سے دو، 3۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ سمجھوں کو مال نہ دو، 4۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کا امتحان کرتے رہو ہوشیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور آگے ساری دفعہ یہ 5 اور یہ 4 ہیں۔ 5واں حکم اب آیا، لِلرِّجَالِ نصیب، وہ ساری شکیں تھیں، لِلرِّجَالِ نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ 5واں حکم آ گیا، ہر ایک کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو۔ دور جاہلیت کے اندر عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، کیا جملہ کیا، کہتے تھے اس کو حصہ مل سکتا ہے وراثت میں جو جنگ کر سکے، یہ عورتیں بچے جنگ کر سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ فرمایا نہ، للرجال نصیب، چھوٹا ہو یا بڑا، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتے دار، وللنساء، عورتوں کے لیے چھوٹی ہیں بڑی ہیں، مرد چھوٹا ہے بڑا ہے، حصہ ہے، حصہ عورتوں کے لیے حصہ مقرر، اس میں سے یہ چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتے دار، مما قل منہ او کثر، اس میں سے کم، اس میں سے یا زیادہ، تھوڑا ہے یا زیادہ، حصہ مقرر ہے، نصیبا مفروضا، حصہ ہے مقرر شدہ اللہ کی طرف سے۔ 6واں حکم، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، 6واں حکم آ گیا، جس وقت حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کو اولو القربا، قریبی رشتے دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہم، تو تم کھلاؤ ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو تم ان کو بات شریعت کے مطابق۔ میں ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں، آپ کیا کریں گے، لیکن میں عند اللہ خائن نہیں بننا چاہتا۔ میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا الحمدللہ امانتاً بیان کیا، دانستہ طور پر میں نے کوئی بھی خیانت نہیں کی سبق میں۔ آیت کو دوبارہ ذرا ترجمہ سنو، اس آیت پر بہت بڑا اشکال ہے۔ جس وقت حاصل ہو جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، ترکے کی تقسیم کے وقت، قریبی رشتے دار، یتیم، مسکین، تو تم ان کو اس میں سے کھلاؤ اور کہو ان کو بات اچھی۔ میری طرف دیکھیں احباب، ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ وراثت میں 10 لاکھ روپے چھوڑ گیا۔ اب جب 10 لاکھ روپے تقسیم کرنے لگے، لکھنا کچھ نہیں ہے ابھی، 10 لاکھ روپے چھوڑ گیا، تو جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت، بھائی جمعے والے دن ہم وراثت تقسیم کریں گے، تو اب قریبی رشتے دار آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، تو تم یوں کرو، اس کا جو سامان بڑا ہے، چیزیں بڑی ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے،
وہ تو قریبی رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، یتیموں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں بھی کھلاؤ، اور کہو ان کو بات اچھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں جب اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کیے، یہ آگے آیت آ رہی ہے 2-3 آیتیں چھوڑ کر، آگے جو اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کیے تو اس وراثت کی آیت سے، آیت میراث سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت ہو، کون آ جائیں؟ رشتہ دار، کون آ جائیں؟ یتیم، کون آ جائیں؟ مسکین، ان کو اس میں سے کھلاؤ۔ پہلے تو اجازت تھی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، کسی یتیم نے سنا وراثت فلاں کی تقسیم ہونے والے، وہ آ پہنچا۔ کسی مسکین نے سنا وہ فلاں بندے کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ آ پہنچا، تو کچھ ان کو بھی اس میں سے دو۔ لیکن جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو پھر اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یتیموں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں کو نہیں کھلا سکتے، اب صرف وارثوں کا حصہ ہونا ہے اس میں سے۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ جو اولو القربہ ہے، جب وراثت کی تقسیم ہونے کا وقت آیا، آپ دیکھیں، بات سمجھ لیں، پھر آیت کو دوبارہ حل کریں گے ترجمے کے ذریعے۔ اس بچے کو باہر بھیجو بھائی، کیا بات ہے، میری طرف دیکھنا۔ بقیہ مفسرین کی بات آپ نے سمجھ لی کہ وراثت تقسیم ہونے لگی ہے، کون آ گئے، کون آ گئے، کون آ گئے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے۔ یتیم کوئی آیا، مسکین کوئی آیا، کہاں سے، کچھ۔ تو جب میراث والے ایک نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، وراثت جب تقسیم کرنے لگے تو رشتہ دار آ گئے۔ ان رشتہ داروں سے مراد وہ ہیں جو وارث بنتے ہیں۔ کون ہے؟ عام رشتہ دار مراد نہیں ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار ہے، اس کے 1000، وہ آ گئے؟ نہ، بندہ فوت ہوا ہے، ہم جمعے والے دن وراثت تقسیم کریں گے تو 20 رشتہ دار آ پہنچے۔ یہ رشتہ دار تو 1000 ہیں اس کے، یہ 20 کون آ پہنچے؟ جو وارث بنتے تھے وہ آئے، اور یتیم اور مسکین وہ آئے جو وارث بنتے تھے۔ عام مسکین یتیم مراد۔ اب ان کو کھلانے کا کیا مقصد، اس کا کیا مطلب ہے؟ 20 رشتہ دار آ گئے۔ اب 20 رشتہ داروں میں سے 5 یتیم تھے، 5 مسکین تھے، 10 ذرا امیر تھے، وارث بنتے تھے۔ تو اب ہم اکٹھے ہو گئے۔ برادری کے بڑے بندے نے کہا بھائی یہ بات سنو، یہ ہے 10 لاکھ روپیہ، مونا آیت مشکل ہے غور کرنا، یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ 20 بندے ہیں، یتیم بھی ہیں، عام میں مسکین بھی ہیں، اور یہ یتیم مسکین وہ ہیں جو وارثوں میں شامل ہیں۔ کون؟ بھائی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی جائیداد ہے بہت زیادہ، پیسہ ہے بہت زیادہ، مال ہے بہت زیادہ، اس میں تو بڑا وقت لگے گا، یہ تو کم از کم 2-3 ہفتے کا کام ہے، ہم نے سارا حساب کرنا ہے، لکھ پڑھ کرنی ہے، تو بڑا وقت چاہیے۔ اب یوں کرو نا، یہ میں آپ کو 5-5 ہزار روپیہ دیتا ہوں، 5 آپ لے لیں، 5 آپ، 5 آپ، ان کو 5-5 ہزار دے دیا، یہ فی الحال تم تھوڑا یہ لے جاؤ، اپنی ضروریات پوری کرو، جب ہم مفصل تقسیم کریں گے اس وقت تم آ کر لے جانا۔ بات سمجھ آئی بولا؟ یہ مطلب ہے آیت کا۔ اب دیکھو مانا کرو، اب قلم ہاتھ میں رکھنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جس وقت حاضر ہوں تقسیم کو، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، نیچے لکھو جو وارث ہے، جو والیتاما، واو تفسیریہ، واو کون؟ یعنی یتیم اور مسکین، یعنی یہ قریبی رشتہ دار جو ہے یہ یتیم ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ آ گئے،
تو فرد کو بھائی ہم یتیم ہیں مسکین ہیں ہم اس کے وارث بنتے ہیں حصہ دو، حوصلہ حوصلہ حصہ تمہیں دیں گے، فی الحال 10-10 ہزار روپیہ لے جاؤ نا، جب مفصل تقسیم ہوگی پھر آ کر باقی حصہ لے لینا ہے۔ فرد کو من ہو تو تم کھلاؤ ان یتیم و مسکینوں کو اس میں سے، وہ جو ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، کہو ان کو قول معروف، بات اچھی، فی الحال یار یہ 10-10 ہزار روپیہ لے جاؤ، جب مفصل تقسیم کرے گے پھر آ کر سارا حصہ لے جائے۔ ان آیت سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ اس اولو القربہ اور یتیم مسکین سے مراد کون ہیں؟ جو وارث ہیں، جو کون ہیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا سَجَرَ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ یتیموں کے معاملے میں اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد کمزور یعنی چھوٹی، خوف علیہم خطرہ کرتے ان کے اوپر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ ڈرتے رہے اللہ کریم سے یتیموں کے معاملے میں۔ ہمارے پیچھے بھی ان کا حال یہ ہو سکتا ہے جیسے ان اپنی اولاد کا خوف ویسے ان کا خوف کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات صحیح درست، ایذائے فعلی سے بچیں، ایذائے قولی سے بچیں۔ میری طرف دیکھنا مولانا آئے سمجھاؤ۔ اللہ 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 اللہ، اس لیے میں نے کئی ساتھیوں کو کمرے میں کہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کا ایک دورہ پڑھ لیں تو ہم قرآن کے ماہر بن جائیں۔ مولانا یہ تو بار بار دورے پڑھنے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حصہ تقسیم کرنے والا اللہ سے ڈر، یہ چھوٹے یتیم ہیں، یہ مسکین ہیں، ان کا والد فوت ہو گیا، اب ان یتیموں کا ایسے خیال کر، سوچ اگر تو فوت ہو جاتا تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، فوت ہوتے وقت تجھے کتنا فکر ہوتا، ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مر رہا ہوں، ان کا کیا بنے گا۔ جیسے تجھے اپنے یتیم بچوں کے بارے میں خطرہ اور فکر ہوتی، ایسے وہی فکر ان یتیم بچوں کے لیے رکھ جو دوسرا چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چلو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً جو لوگ زجر مغربی میں اخروی کھاتے یتیموں کے مال ظلمن زیادتی سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پکی بات ہے وہ کھا رہے اپنے پیٹوں میں آگ، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اس انجام میں دیر نہیں ہے، عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم صابر حصہ اولاد، اللہ کریم تمہیں تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ہونا میراث کے اندر تفصیل ہے۔ اب میں ضروری باتیں وہ کرتا ہوں گا، اب میں سراجی تو نہیں پڑھا رہا۔ للذکر مثل حظ الانثیین پہلی صورت حالت اختلاط، بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بہت سارے ہیں تو حصہ کیسے ہوگا؟ مذکر کے لیے مثل حصے دو عورتوں کے، جتنا دو عورتوں کا حصہ بنتا ہے مرد کا اتنا، اب 5-5 روپے بنتے ہیں دو عورتوں کے تو مرد کے 10 روپے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دوسری حالت، اور تیسری حالت اگر ہیں صرف عورتیں دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان دونوں کے لیے 2/3 ہوں گی جو مرنے والا چھوڑ گیا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، چوتھی حالت، اور اگر ہے وہ ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، حصہ والدین کا، ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، صورت اولا ہر ایک کے لیے ان والدین میں سے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترک، اس میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد، اگر وہ مرنے والے کی اولاد مذکر ہے مؤنث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے، والدین کے لیے پھر چھٹا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، صورت دو اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہو اس کے ماں باپ صرف، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بہن بھائی نہ ہو تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہوگا۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور باقی 2/3 باپ کو ملیں گی۔ تیسری صورت فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر ہو اس کے لیے بہن بھائی بہنیں ایک زیادہ، الی عینی خیفی، باپ شریک ماں شریک،
اور حقیقی ماں باپ دونوں شریک پالے ان میں حصوں دو سو تو اس کی ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ، باقی باپ کا ہوگا۔ من بعد وصیت اسی بہا او دین، بعد وصیت کے وصیت کرتے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اب سمجھنے ہیں بات کو، اللہ نے دو باتیں بیان کی، حصے تو تم نے دینے ہیں، چھٹا پانچواں تیسرا وغیرہ وغیرہ، لیکن من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ مولانا یاد رکھنا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ فوت ہونے والے کا قرض ادا کیا جائے۔ کیا جاگو تو سب سے پہلے، اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے، مال کے تیسرے حصے میں سے 3 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا، اس نے کہا تھا بھائی 50,000 روپیہ میرا مسجد میں دے دینا، 50,000 اس نے قرضہ دینا ہے، 3 لاکھ میں سے ہم 50,000 قرضہ دیں گے، پہلے قرضہ اس کے بعد وصیت۔ ہاں بھائی 50,000 ٹھیک ہے، 50,000 ہم نے مسجد میں دے دیا، وصیت پوری ہو گئی، اس کے بعد 2 لاکھ یہ تقسیم کرو۔ اب قرضہ ادا کرنا پہلے ہے اور وصیت پورا کرنا بعد میں ہے۔ اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، دیکھو تو حالانکہ پہلے کس کو ہونا چاہیے تھا؟ قرضے کو ہونا چاہیے تھا۔ ہونا اس میں راز یہ ہے قرضہ مقدم ہے، لیکن وصیت کو اس لیے مقدم کیا، قرضہ وصول کرنے والے تو زبردستی وصول کر لیں گے، وصیت کے اندر سستی کرو گے، مرنے والا مر گیا چھوڑو کیا وصیت پوری کرنی ہے، فرمایا نا وصیت کا بھی خیال کرنا، کیونکہ وصیت پوری کرنے میں پچھلے جو وارث ہوتے ہیں وہ سستی کرتے ہیں، اس لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا، ورنہ قرضہ پہلے ہوتا ہے، قرضہ وصول کرنے والے تو زبردستی بھی کر لیں گے۔ ورنہ بات قرآن کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلو، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، دور جاہلیت میں بیٹے کو حصہ دیتے تھے، بیٹی کو محروم رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں والدین کے حق میں وصیت کا حکم تھا، پھر آیت میراث اتری، سب کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، آباؤکم اصول، ابناؤکم فروع، بیٹے تمہارے پوتے تمہارے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے ادروئے نفع کے، دینی یا دنیاوی فائدہ کس کا زیادہ ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اس لیے میں اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، فریضۃ من اللہ، مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ کامل علم ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، حصہ زوج، اور تمہارے لیے پہلی صورت آتا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ ایک نہ دو نہ زیادہ، فإن کان لہن ولد، دوسری صورت اگر ہو ان عورتوں کی اولاد تم میں سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو عورتیں چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، پوائنٹ یاد ہے نا، وصیت کے بعد جو وصیت کرنی اس کے ساتھ دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، حصہ زوجہ صورت اولا، اور عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس مال میں سے جو مردوں تم چھوڑ جاؤ، ایک ہو یا زیادہ عورتیں ہو، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، نہ مذکر مؤنث، نہ ایک نہ زیادہ، دوسری صورت وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہو تمہارے لیے اولاد اس بیوی سے یا اور بیوی سے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس مال میں سے یہ تم چھوڑ جاؤ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے کہ تم وصیت کرتے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد، ورنہ نیچے دیکھو یا تو سامنے نہ بیٹھو، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، ان کان رجل یورث کلالہ، اگر ہے مرد وارث بنایا جاتا ہے کلالہ کا، بندہ فوت ہو گیا،
اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں، نہ باپ نہ دادا نہ پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا، اوپر نیچے دونوں کوئی نہیں۔ پھر اب امراۃ یا وہ عورت ہے، نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ نیچے، بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ پہلی صورت، اور اس کے لیے بھائی ہے یا بہن۔ اولاد نہیں ہے، بیٹے کی اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، نہ اصول نہ باپ دادا نہ فروع، لیکن وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کے لیے بھائی ہے اور بہن۔ اوپر نیچے کوئی نہیں اصول فروع میں سے، لیکن بھائی اور بہن ہیں۔ پھر فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہوگا ہر ایک کا۔ سورت کے آخر میں بھی ذکر اس کا آئے گا، وہاں میں فرق عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، یہاں اخیافی ماں شریک، اور سورت کے آخر میں آیانی اور اللاتی جو حقیقی ہو، ماں باپ دونوں شریک ہو اور باپ شریک، اس کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا۔ فرمایا فَإِن كَانُوا سورت ثانیہ، ان کانوا اگر زیادہ ہو اس سے فہم شرکاء فی الثلث پس وہ شریک ہوں گے تہائی میں، من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، بعد وصیت کے جو وصیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ کیا کریں؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پس وہ شریک ہوں گے ثلث تہائی کے اندر، من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، لیکن غیر مضار، نہ تکلیف دینے والا ہو نہ نقصان پہنچانے والا ہو وصیت کرنے والا، نہ نقصان پہنچانے والا ہو کسی وارث کو۔ وصیۃ من اللہ، یہ غیر مضار کا مفعول بہی ہے، تاکید ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ قریب جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے، منکر کو سزا جلدی نہیں دیتا۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی، ضابطے خداوندی ہیں۔ بشارت، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، ثمرہ داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں جاری ہوگی، اس کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اعتقاداً، کیا مانا کیا؟ اعتقاداً، عملاً نہ۔ ایک ہوتا ہے عصیان اعتقادی، دوسرا ہوتا ہے عملی۔ یہاں اعتقادی مراد ہے، عقیدہ ہی نہیں رکھے گا اللہ رسول کی بات ماننے کا۔ پھر وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کرے گا ضابطۂ خداوندی سے، یعنی پابندی ضروری نہیں سمجھے گا، اللہ کے احکام ماننا کو ضروری ہے، یہ ہو گیا کافر، اور کافر کی سزا یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہونا خیال کرنا مانے پر جس نے اللہ رسول کی اعتقاداً نافرمانی، کوئی اللہ رسول کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں بھائی، ہاں پابندی کوئی ضروری، یہ ہو گیا کافر۔ اب یدخلہ نارا، داخل کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہنے والے ہوگا اس میں کفر کی وجہ سے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ 8واں حکم، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، باب اول کا شعبہ ثالث اصلاح ازواج، پہلے اتفاق اس کا ذکر ہو چکا، پھر اصلاح اموال ذکر ہو چکا، اب اصلاح ازواج، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کے کام کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری منکوحہ عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کو آئیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس تم گواہ طلب کرو ان کے اوپر 4 منکم اپنے میں سے،
مسلمان عاقل بالغ فإن شاہدوا بس اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت بس بند رکھو ان کو بطور سزا گھروں میں. رات کو زنا کرے تو باندھ دو، یا تو رات کو مر جائے گی ورنہ صبح قاضی کے سامنے پیش کرو، وہ حکم نافذ کرے گا. حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنا دے اللہ کریم کے لیے کوئی اور راہ، صبح قاضی حکم نافذ کر دے. واللذان یاتیانہا اور وہ دو مرد، کیا معنی کیا؟ تعمیم بعد از تخصیص. جمہور مفسرین نے اس سے مسئلہ نکالا ہے لواطت کا، کیونکہ اللذان مذکر کا صیغہ ہے. وہ دو مرد یاتیانہا جو آئیں بے حیائی کو منکم تم میں سے، فعذوہما ان دونوں کو تم اذیت دو. اب اس میں مختلف اقوال ہیں، ان کو اوپر دیوار پر کھڑا کر کے نیچے دھکا دو مر جائیں، یا ان کو پتھروں کے ساتھ سنسار کرو وغیرہ وغیرہ. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس اگر دونوں توبہ کر لیں اذیت کے بعد، اصلاح کر لیں آئندہ کے لیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اعراض کرو ان دونوں سے، تو ان کو سزا کے بعد ملامت پھر نہ کرو. یقیناً اللہ کریم ملت ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. تواب توبہ کی نسبت سے مناسبت سے توبہ کا مسئلہ شروع کر دیا. انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ. اور یہ یاد رکھنا فامسکوہن فی البیوت، عورتیں پہلے بھی گھروں میں بند تھیں، لیکن پہلے گھروں میں بند تھیں احتراماً. اب جب انہوں نے بے حیائی کی اب ان کو بند رکھنا ہے سیاستاً. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ نے بطور فضل اپنے ذمے لے لیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس نے بطور فضل ذمے لے لیا. کیا؟ ان لوگوں کے لیے یعملون السوء بجہالہ جو عمل کرتے ہیں برے حماقت کی وجہ سے. جہالہ حماقت کی وجہ سے. اللہ اللہ، یہ جو میں کام کر رہا ہوں پتہ نہیں اس پر عذاب ہوگا کہ نہیں، اس بات سے جاہل ہے، یا ہوگا تو کتنا ہوگا اس بات سے نہ واقف ہے. یہ مطلب ہے جہالت کا. یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے. قریب سے مراد ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے. قریب اور جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کا علم نہیں ہے، نا، جہالت کا مطلب ہے حماقت، بے وقوفی کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھا. ثم یتوبون من قریب، اور توبہ کر لیتے ہیں جلدی جلدی، یعنی موت حاضر ہونے سے پہلے پہلے. فاولئک یتوب اللہ علیہم ثمرا، یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتے اللہ کریم ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا، کس نے دل سے توبہ کی ہے حکمت والا ہے، اللہ شرمندہ بات میں نہیں کرتا. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، سجر ما تخفیف اخروی، کوئی توبہ نہیں، کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے. پھر حتی اذا حاضر احدہم الموت، یہاں تک یہ جب حاضر جو آتی ان میں سے کو موت، موت کے اسباب دوسرے جہان کا مشاہدہ شروع ہو گیا. پھر قال کہتا ہے انی تبت الآن، یقیناً توبہ کرتا ہوں میں اب توبہ کرے تو اس بندے کی توبہ قبول نہیں. کب؟ جب دوسرے جہان کا مشاہدہ شروع ہو گیا. ہونا فرعون والی بات یاد ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ جائیں، عالم آخرت منکشف ہو جائے، توبہ قبول نہیں. نمبر 2 وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر کفر کی حالت میں بندہ مر رہا ہے
ایمان قبول کرنا چاہے اور شرک سے توبہ کرنا چاہے، کفر سے توبہ کرنا چاہے تو موت کے وقت عالم آخرت منکشف ہو گیا تو توبہ قبول نہیں، ورنہ دو باتیں ہو گئی۔ میری طرف دیکھیے، بات سمیٹوں ایک جملے میں۔ ایک آدمی مومن ہے، موحد ہے، گناہگار، کرتا رہا گناہ کرتا رہا، اور جب عالم آخرت منکشف ہو گیا اس وقت وہ توبہ کرنا چاہے باقی گناہوں سے تو توبہ قبول، ایمان تو ہے۔ اور نمبر دو، جو بندہ کافر ہے، مشرک ہے، موت کے وقت وہ کفر اور شرک سے توبہ کرنا چاہے، عالم آخرت منکشف ہو جائے تو کفر اور شرک والی بھی اس کی توبہ قبول نہیں۔ بلائیں یا یوں کہو کہ کفر اور شرک پر زندگی گزاری اور موت کے وقت ایمان قبول کرنا چاہے پھر بھی قبول، جب عالم آخرت منکشف ہو گیا ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کی ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا حکم رعیت کا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ النساء بیوہ عورتیں، منہ پر تو ہاتھ رکھو مولانا، ثالثہ شریف منہ پر تو ہاتھ رکھو، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے کھا نہ جاؤ، خدایا ایسے مجھے ڈراتے ہیں آگے بیٹھ کر مولانا ثالثہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ترثوا النساء کرہا، قلم ہاتھ میں رکھو، اے ایمان والو نہیں جائز تمہارے لیے ہے، ان ترثوا النساء کرہا کہ وارث بن جاؤ تم بیوہ عورتوں کے، النساء بیوہ عورتوں کے، کرہن زبردستی۔ دور جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو اس فوت ہونے والی بیوی جو اس کی ہوتی تھی بیوہ، اس کو بھی وراثت کا مال سمجھا کرتے تھے۔ ہم تجھے آگے شادی نہیں کرنے دیں گے، شادی اگر کرنا چاہتی ہے جو تجھے حصے میں مال ملا ہے وہ ہمیں دے دے۔ یہ ظلم تھا اس پر، فرمایا نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ بیوہ عورتوں کے زبردستی۔ اگر وہ خوب روح ہوتی نا اس سے خود شادی کر لیتے، مال پر قبضہ کر لیتے، آگے شادی نہ کرنے دیتے، ہمیں مال دے جو خامد کی طرف سے ملا ہے تب شادی کرنے دیں۔ اتنا ظلم کیوں بھائی، زبردستی اس کے ساتھ شادی کر لیتے، اس کا دل نہ ہوتا۔ فرمایا یوں نہ کرو، ولا تعضلوہن، نہ روکو تم ان بیوہ عورتوں کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے، لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو کچھ اس مال کا جو دے چکے ہو تم ان کو، تم نے دیا ہے، تمہارے کسی عزیز نے دیا ہے، تم اس سے مال چھیننا چاہتے ہو، جب کچھ نہیں چھین سکتے زیادہ چھیننے کی کیسی اجازت ہوگی؟ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں بے حیائی کھلم کھلا کو۔ اس کا کیا مطلب؟ نہ کھلم کھلا بے حیائی سے مراد ہے عورت بد اخلاق ہے، عورت بد اخلاق ہے ایک صورت ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے یہ آیت نمبر 34 کے اندر۔ اب خیال الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، سبحان اللہ، مگر یہ کہ لائیں وہ بے حیائی کھلم کھلا کو، شوہر کی نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، بھئی تیرا میرا گزارا نہیں ہوتا، اب کیا کرو، مجھے حق مار واپس کرو، تجھے میں فارغ کرتا ہوں، پھر مال لینا اسے جائز ہے، ویسے جائز نہیں۔ فعاشروہن بالمعروف، اور ان سے حسن معاملہ رکھا کرو، معاشرت رکھی کرو، گزران رکھی کرو، بالمعروف شریعت کے مطابق، خوش اخلاقی، نہ نفقہ، کھانے پینے کی خبر گیری۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نہ پسند سمجھو ان عورتوں کو تو پھر ڈنڈے لے کر ٹانگیں توڑ دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نہ پسند سمجھو کرت تو پھر وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جزا مقدر پھر کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ اور کراہت دو قسم ہے، کتنے قسم؟ ایک ہے کراہت شرعی، کراہت بیوی نماز نہیں پڑھتی،
بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتی، لازمی طور پر دیندار خامد کو نفرت آئے گی۔ اور دوسری ہوتی ہے کراہت طبعی، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، خوش اخلاق ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت، ویسے اس کا دل نہیں کرتا۔ اب فرمایا کیا کرو؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کراہت کرو ان سے، ناپسند سمجھو، تو پھر صبر کرو، صبر کرو، کیوں علت فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو طبی طور پر، اور کر دے اللہ کریم اس میں خیرن کثیرا، بھلائی بہت ہو سکتا ہے، اللہ پاک کوئی بھلائی والی صورت پیدا کر دے۔ پھر وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، 8واں حکم رعیت، سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا، یہ حکم، اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنا بیوی کا بدلے اور بیوی کے، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے تم ان میں سے کسی ایک کو بہت سارا مال، خزانہ دے چکے ہو اقمار میں، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو نہ لو تم اس میں سے ذرا برابر، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا لے رہے ہو تم اس کو بہتانن، اس میں فاعل کے معنی میں، اسم مبینہ، اس میں فاعل کے معنی بہتان لگا کر، و اسم مبینہ کھلا کھلا گناہ کر کے۔ میرے طرف دیکھو مولانا، اللہ اللہ، ایک بیوی سے شادی کی، اس کو 1,00,000 روپیہ حق مار دیا، اب اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، فرمایا اس سے 1,00,000 روپیہ مت چھینو، خیال کرنا جملے پر، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، ظالموں وہ پاک صاف ہے، پاک کردار ہے، ٹھیک ہے تمہارا دل نہیں کر رہا طلاق دینا چاہتے ہو تو 1,00,000 روپیہ نہ چھینو، بہتان لگا کر اس کو ڈنڈے مارے، طلاق دے دی، کہا تو بری عورت ہے، بد کردار ہے، جا گھر سے نکل جا، 1,00,000 روپیہ بھی حقمار والا چھین لیا، بہتان لگا کر بھگا دیا۔ ظالمو یوں نہ کرو، منائے سمجھ آ گئی؟ آگے چلو، مان اول اخذ بہتانن، اس کی ذات پر تم بدکاری کا بہتان لگاؤ، یا نافرمان، یہ میری نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی، 1,00,000 روپیہ چھینا حقمار والا، اس کو بھگا دیا طلاق دے کر، یوں نہ کرو۔ اسم مبینہ، اور گناہ کرنے والے ہو کھلم کھلا، مالی ظلم، ایک مسلمان کا مال بغیر خوش دلی کے دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تم اس کی دلی رضا نہیں ہے اور 1,00,000 روپیہ حقمار والا چھین رہے ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، قرآن کا کتنا عجیب انداز ہے، اللہ قربان جاؤں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، شرم کرو خامدو، شرم کرو، کیسے لے رہے ہو تم اس کو، وہ مال کیسے اسے چھین لے، زیور دیا وہ چھین لیا، پیسہ دیا وہ چھین لیا، کپڑے دیے وہ چھین لیے، 2 طلاقیں دے کر بھگا دیا، کیوں؟ کیف تأخذونہ، کیسے لے سکتے ہو تم اس کو، وقت افضا بعضکم الی بعض، مانے سن، حالانکہ تحقیق علیحدہ ہو چکا ہے، اکیلا ہو چکا ہے، الگ ہو چکا ہے، بعض تمہارا طرف بعض کے۔ قرآن کیا قرآن نے اشارہ کر دیا، اللہ قربان جاؤں تیرے انداز پر، افضا بعضکم الی بعض، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم کسی وقت اکیلے ہوئے تھے، ظالم و مال چھین رہے ہو، تم تو اکیلے ہونے والے وقت کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں آپ نے اشارہ بھی سمجھا ہے کہ نہیں، اب میں کیا کروں، آنا بھی نہیں کرتے جی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا، کیوں لالا؟
خزنہ من کو میثاقا غلیظا، مانے چہارم، کیوں سے مال چھینتے ہو؟ حق مار میں جو دیا کیوں چھینتے ہو؟ کیوں؟ خزنہ من کو میثاقا غلیظا، اور وہ لے چکی ہیں عورتیں تم سے میثاقا غلیظا، وعدہ پکا، نکاح کے وقت پکا وعدہ بھی لے چکی ہیں۔ مولانا جب نکاح ہوتا ہے عورت تو وعدہ نہیں لیتی خامد سے پکا، نہ دیکھنا قرآن کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ، جب تم ایک عورت سے نکاح کر رہے ہو، یہ نکاح والا معاہدہ، یہ معاہدہ دلیل ہے کہ تم نے یہ بات مان لی ہے کہ میں تجھ سے پوری زندگی اچھا سلوک کروں گا۔ یہ نکاح کا ہو جانا یہ اچھے سلوک کرنے کا وعدہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، 11واں حکم آ گیا رعیت کے لیے، ان عورتوں کے ساتھ خوشی سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وہ کیسے؟ نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا دور جاہلیت میں۔ باپ فوت ہو جاتا اس کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے، دادا فوت ہو جاتا اس کی منکوحہ سے نکاح کر لے، فرمایا یوں نہ کرو، چلو جو گزر چکا وہ تو ماں پہ آئندہ خیال کرنا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یقیناً نکاح ہے بے حیائی کی بات، عقلاً ومقتا نفرت کی بات ہے، عرفاً معاشرے میں، وساء سبیلا اور برے دروے راستے کے شرعی لحاظ سے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں۔ 3 قسم کی محرمات کا ذکر آ رہا ہے، نسبی طور پر جو حرام ہے، دودھ پلانے کے طور پر، رضائی طور پر جو حرام ہے، اور حرمت بالمصاہرت۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں حرام، ماں کی ماں حرام، نانی حرام وغیرہ، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، بیٹی کی بیٹی، پوتی کی آگے بیٹی، نواسی کی آگے بیٹی، امہاتکم ماں، دادی اس کی والدہ، اوپر چلے جاؤ، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، ہر قسم کی بہنیں، عینی اللاتی اخیافی، باپ شریک، ماں شریک یا ماں باپ دونوں شریک بہن ساری حرام، واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں ہر قسم کی، وخالاتکم، اور خالائیں حرام ہیں ماں کی بہنیں ہر قسم کی، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں بھی حرام ہیں ہر قسم کی، ان کی آگے بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے، بھتیجی اس کی آگے بیٹی وہ بھی حرام، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں ہر قسم کی حرام ہیں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، محرمات رضائی آ گئی، اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی حرام، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری بہنیں رضاعت میں سے رضائی بہنیں بھی حرام ہیں، وامہات نسائکم، اب آ گئی محرمات بالمصاہرت، اور مائیں تمہاری بیویوں کی مائیں ساس وہ بھی تم پر حرام ہے، سبحان اللہ۔ اب بیوی کی ماں وہ حرام، اس کی ماں نانی وہ حرام، ایسے اوپر چلے جاؤ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور پروردہ پالی ہوئی لڑکیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ یہ قید اتفاقی ہے، ایک عورت ہے پیچھے اس کی ایک بچی تھی، تمہارے ساتھ نکاح ہوا، وہ بچی کو ساتھ لے آئی، وہ پروردہ اللہ تھی وہ عورتیں تمہاری، دخلتم بہن، کہ ہم بستری کر چکے ان کے ساتھ، ہم بستری کر چکے ہو، پھر جو وہ پیچھے سے بیٹی لائی ہے اس کے ساتھ نکاح تمہارا حرام ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نہیں ہم بستری کر چکے ان عورتوں کے ساتھ، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو جو پیچھے سے لائی ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری سلفوں میں سے ہیں، بیٹے حقیقی بیٹے، متبنہ نکل گیا اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں بیک وقت حرام، دو بہنیں ہوں
بیک وقت نکاح کے اندر ایک مرد کے حرام ہے، رسائی ہو یا نسبی ہو، الا ما کا سلام، مگر وہ جو تاکہ گزر چکا پہلے والی دور جہلیت والی چیزیں معاف۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ قید میں لائی ہوئی جو عورتوں میں سے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام۔ والمحصنات من النساء، قید میں لائی ہوئی عورتوں میں سے، حسن محسنات، حسن مولانا قلعے کو کہتے ہیں، عورت کا قلعہ دو چیزیں ہیں، پاک دامن ہونا، خامد والی ہونا، ان طریقوں سے وہ تہمت سے بچی رہتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کفار سے چھینی ہوئی لونڈیاں حلال ہیں، کفار سے چھینی ہوئی لونڈیاں، ان کی عورتیں حلال ہیں جو کفار سے چھینی گئی۔ جو عورتیں شادی شدہ تھیں دارالحرب میں شادی شدہ تھیں، لڑائی ہوئی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، وہ بھی حلال ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، ان کی پچھلی شادی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن شرط یہ ہے وضع حمل ہو جائے یا استبراء رحم ہو جائے۔ کتاب اللہ علیکم، اب میں فقہ تو نہیں پڑھا رہا عبدالعی صاحب، موٹی موٹی بات میں نے ساتھیوں کو سنا دی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا تھا اللہ کریم کی تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا مَحَارِمَكُم، حلال کیے گئی ہیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے علاوہ یہ جو ہم نے بیان کی یہ حرام، ان کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، لیکن شرط ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ، ایجاب قبول بھی ہو اور باموالکم با انصاف کے لیے ہے، یعنی حقمار بھی ضروری ہے، بغیر حقمار کے نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس تیسری شرط محسنین، قید میں لانے والے ہو، وہ مخصوص وقت مقرر نہ کرنا 6 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نا، محسنین قید میں لانے والے ہو، موقت کی نفی، خیر مصافحین، نمبر 4 نہ شہوت رانی کرنے والے ہو، وہ خفیہ زنا کرنے والے نہ ہو، وہ فمستمتعتم بہ منہن، بس جو نفع اٹھا لو تم اس کے ساتھ، منہن ان عورتوں سے، بیویوں سے نفع اٹھا لو، جماع یا خلوت صحیحہ کے ذریعے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دے دو تم ان کو ان کے حقمار مقرر، ولا جناح علیکم، یہ نہ سمجھو نماز کے اندر کمی تو نہیں ہو سکتی، روزے میں کمی تو نہیں ہو سکتی، پر روزے رمضان کے 29 یا 30 ہوتے ہیں تو اس سال 15 روزے ہوں گے، یوں تو نہیں ہو سکتا۔ نمازیں 5 ہیں تو نمازیں 3 پڑھ لیں، 2 معاف ہے نا۔ جس طرح نماز روزے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حقمار کا مسئلہ ایسے نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ حقمار تم نے مقرر کیا 10,000، عورت کہتے میں 10 نہیں لیتی، مجھے 8 دے دو، ٹھیک ہے، تم نے کہا نہیں میں بڑا خوش ہوں، میں تجھے 20,000 دوں گا، ٹھیک ہے تو مشکل، فرمایا کہ تم 20 دے دو، فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اس میں تراضیتم بہ کہ آپس میں راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ، مہر زیادہ کرو کوئی حرج نہیں، سارا وہ معاف کر دے کوئی حرج نہیں، کچھ معاف کر دے کوئی حرج نہیں، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ کریم ہے کامل والا، حکمتوں کو جاننے والا۔ ومن لم یستطع منکم طولا، حکم یہ 13واں حکم آ گیا، اور جو بندہ نہیں طاقت رکھتا تم میں سے، طولاً مفعول مطلق ہے، نہیں طاقت رکھتا تم میں سے طاقت رکھنا کس کی، یعنی المحصنات المؤمنات، کہ نکاح کرے آزاد ایماندار عورتوں سے، مما ملکت ایمانکم، پس اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری آپس کی لونڈیاں جو ایماندار ہوں۔ آزاد عورت کو تو 20,000 حق مار دینا پڑے گا، میں مثال دے رہا ہوں، بندے کے پاس وسعت نہیں ہے، اس نے ایک مسلمان کو کہا تیری لونڈی ہے، ہاں میرے ساتھ نکاح کر دے، اس کا لونڈی تیری رہے گی، بیوی میری رہے گی، ٹھیک ہے، اور یہ المومنات کہ استحبابی ہے، بہتر ہے کہ وہ ایماندار اگر ہو تو اچھی بات ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، باندھی کسی اور کے ملک میں ہو، منکوحہ تمہاری بنے جیسا، یوں نہیں کہ
اگر نکاح کرنے کی آزاد اور سے طاقت رہی ہے تو زنا کر لو یا متا کر لو نا. واللہ عالم بایمانکم، وجود مختصی اللہ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہے. رفع مانے نسبی لحاظ، اس میں اب لحاظ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چاہیے کہ پاک دامن بندہ رہے. فن کے ہو بیزنے علیہن، نکاح کر لو تم ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. ایک وآتوہن اجورہن بالمعروف، نمبر 2 شرط، اور دو تم ان کو یعنی ان کے مالکوں کو ان کے حق مہر، لونڈی کو دو یعنی اس کے مالک کو حق مہر دو. بالمعروف شریعت کے مطابق، محسنات قید میں لائی ہوئی ہوں، غیر مصافحات، شہوت رانی کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہو چھپے یارانے، خفیہ یارانے. لونڈی ہو پاک دامن، پیدا ہو سنہ. لونڈی کی حد اگر اس سے بے حیائی کا کام ہو جائے اس وقت قید میں لائی جائیں. فَإِنَّ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر لائیں وہ بے حیائی کو، بے حیائی کا کام کریں. فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ، ان لونڈیوں پر آدھی سزا ہے اس کی مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو آزاد عورتوں پر ہے. من العذاب، سزا میں سے. آزاد عورت کو 100 کوڑے لگنے ہیں، لوڈی کو 50 لگنے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ تتمہ ہے 13ویں حکم کا. باندیوں سے نکاح کرنا اس بندے کے لیے مناسب ہے. خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، جو ڈرتا ہو زنا کرنے سے تم میں سے. ایسا نہ ہو کہ میں بدکاری کر بیٹھوں، پر میں بدکاری نہ کر، لوڈی سے نکاح کر لے. خشی العانت منکم، شہوت کے غلبے کی وجہ سے یا آزاد عورت نہیں ملتی تو لونڈی سے نکاح کر لے جس کو خطرہ ہے. وان تصبروا خیر لکم، اور صبر تمہارا کرنا، مصدری معنی صبر کرنا. شہوت کا غلبہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے.